دوستو اس سچی کہانی کو جو میں نے صدقہ جاریہ کے طور پر لکھی ہے، یہ قریب 2018 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب جو پاکستان میں گورنمنٹ کی جاب کیا کرتے تھے، ان کو سیر و سیاست کا بہت شوق تھا اور انہوں نے پاکستان کی تقریباً تمام ہی شہر دیکھ رکھے تھے۔ ان کو موقع ملا اور انہوں نے یورپ کے بھی بہت سے ممالک دیکھے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کو برطانیہ کا بھی ویزا ملا۔ وہ صاحب سیر و سیاست کے عرض سے برطانیہ آئے۔ ان کو برطانیہ کا طرز زندگی اور ماحول بہت اچھا لگا۔ جن صاحب کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے، ان صاحب نے ان سے کہا کہ تمہارے ویزا پر کام کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن میرے ایک دوست کا سپر اسٹور ہے اور وہ تمہیں کام پر رکھ سکتا ہے۔ تم کام کاج کر کے تھوڑے بہت پیسے بھی کما لوگے اور سیر و سیاست کا شوق بھی پورا کر لوگے۔ ان صاحب کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور انہوں نے غیر قانونی طور پر سپر اسٹور میں کام شروع کر دیا۔ ویزا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ ماہ برطانیہ رہتے، کام کرتے اور پھر کچھ ہفتے پاکستان رہ کر واپس برطانیہ آ جاتے۔ یہ سلسلہ سال تک جاری رہا۔ انہوں نے خوب پیسے کمائے، اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے بڑی سی کوٹھی بھی بنائی اور اپنے بیوی بچوں کو زندگی کی ہر آزائش بھی مہیا کی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کام کے دوران ان صاحب کی طبیعت بگڑی اور ایسی بگڑی کہ ان کو ہسپتال جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے طبی معائنے کے بعد ان کو دل کے عارضے کا بتایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جیسے ہی وہ اپنے وطن واپس لوٹے اپنا مکمل علاج کروائے۔ ان صاحب نے ڈاکٹر کی ہدایت کو انسنی کر کے سپر سٹور میں اپنا کام جاری رکھا، لیکن چند دن بعد ہی ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی اور ان کو کام کاج چھوڑ کر گھر پر رہنا پڑ گیا۔ بیماری کی وجہ سے جسم بہت کمزور سا ہو گیا اور ہمت بھی آہستہ آہستہ جواب دینے لگی۔ ان کے دوست اور سپر سٹور کے مالک نے ان کو مشورہ دیا کہ اب ان کو اپنے ملک واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ اب ان کے لیے یہاں پر کچھ نہیں۔ انہوں نے مشورے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان جانا بہتر سمجھا، لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ باتیں سننے کو ملی کہ وہ صاحب واپس برطانیہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے سپر سٹور کے مالک سے رابطہ بھی کیا اور پوچھا کہ کیا آپ وہ ان کو دوبارہ نوکری دے دیں گے، لیکن سٹور کے مالک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک تو تمہاری صحت پہلے جیسی نہیں اور دوسری بات یہ کہ غیر قانونی ہونے کی وجہ سے اگر کام کے دوران تمہیں کچھ ہو گیا تو میری بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ صاحب برطانیہ آ کر نوکری کرنے پر بزد رہے۔ ان صاحب کے دوست اس بات پر حیران تھے کہ اتنا پیسہ کما لینے کے باوجود بیماری کی حالت میں تمہیں کیا مجبوری ہے کہ تم واپس آنا چاہتے ہو۔ بہت ہی اسرار پر انہوں نے بتایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان واپس آنے کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی بیماری کے باوجود ان کی بیوی اور تینوں بیٹوں نے ان سے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ انہیں برطانیہ واپس جا کر نوکری کرنی چاہیے جیسے وہ پہلے کر رہے تھے، اور یہ کہ مہنگائی کے اس دور میں ان کا اس طرح پاکستان واپس آ جانا ٹھیک نہیں۔ ان صاحب نے مزید بتایا کہ گھر کا ماحول دن بدن بگڑتا جا رہا ہے اور میری بیوی اور میرے بچوں کے مطابق میں اس چیز کا قصوروار ہوں، حالانکہ میں اب خود چاہتا ہوں کہ پاکستان میں رہ کر آرام کروں۔ بچوں کو پیسے خرچ کرنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ میری چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ سے جو رقم آ رہی ہے وہ ان کے لیے ناکافی ہے۔ یقین کیجئے دوستوں کہ یہ بات جب میرے کانوں تک پہنچی تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمارے مذہب میں جہاں شوہر کو مجازی خدا بھی کہا گیا، اور یہ کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا، اور معاشرے میں جو باپ کا درجہ اور رتبہ ہے وہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود کسی طرح
اس بیمار شوہر اور باپ کو بے بس کیا جا رہا ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کام کو کرنے پر مجبور ہے، جس کا کرنا اس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسی سوچ رکھنے والے کتنے خود غرض ہوتے ہیں، دوسروں کے احساسات، جذبات اور سوچوں کو مسترد کر کے اپنی سہولت اور سوچ کے مطابق حکم نامے جاری کر دیتے ہیں۔ جس شخص نے اتنے سال، اپنی زندگی کے سنہرے سال، اپنی بیوی اور بچوں کو آسائشیں دینے میں لگا دیے، وہ اب بھی اپنے مرضی سے اپنے مالک اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ ملکی حالات جتنے بھی خراب ہو، کاروبار حالات جتنے بھی خراب ہوں، کیا 3 جوان بچوں کے ہوتے ہوئے اس بیمار باپ کو ایسا کام دوبارہ کرنے کا سوچنا چاہیے، جبکہ وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتا؟ کیا اس بیوی کو اپنے شوہر کے تمام تر قربانیاں بلا کر اس طرح تانے دینے چاہیے؟ کیا ان تینوں لڑکوں کو باپ کی کمائی پر نظر رکھنے کی بجائے خود کمائی نہیں کرنی چاہیے؟ پھر سوچتا ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں اس شخص کا بھی قصور ہے، جو دولت کمانے کے چکر میں یہ بھول گیا کہ بچوں کی تربیت میں باپ کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ دوستو، آپ یقین کریں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن کو دیکھ اور سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ صاحب اب کیا کریں گے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ایسے کئی قصے ہیں، ایسے لوگ جو ساری عمر غیر قانونی طور پر کام کرتے رہے اور طرح طرح کی قربانیاں دے اور بیوی بچوں کے لیے بے شمار پراپرٹی اور جائیداد بنائی، لیکن خود ان کو کچھ بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا، اور آخر میں لڑکی کے ثبوت میں بند جسم پاکستان روانہ کیا گیا۔ میں تو تحریر کی احتیاط پر صرف ایک بات کہوں گا کہ اکٹھے رہ کر اگر آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے تو خواہشوں کے پیچھے اتنا مت دوڑیں کہ کسی وقت کو پچھتانا پڑ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کبھی بھی باہر کے ملک جانے کا سوچیں تو خدارہ قانون کے مطابق باہر جائیں، اور ایک چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر رب تعالیٰ نے آپ کا دانہ پانی کسی اور ملک لکھا ہے تو وہ آپ لے کر ہی رہیں گے، اپنی رائے سے ضرور نواز دے گا۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔